1898 میں جب ترکی اور یونان کی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمانان ہند ہزاروں کی تعداد میں کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی پیدل چل کے، کوئی بحری جہازوں میں بیٹھ کر، اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر وہ ترکوں کے ساتھ مل کے اور یونانیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ نہ تو ان کی مدد کے لیے ترکوں کی عرب سے کوئی آیا، کوئی نہ فارس سے آیا، نہ کوئی افغان سے آیا، صرف ہندوستان کا مسلمان جو تھا وہ وہاں گئے۔ یہ اسپرٹ جو تھی یہ ترکی کے مسلمانوں نے دیکھ لی ہوئی تھی کہ ہندوستان کے مسلمان کے اندر کتنا جذبہ ہے، اور جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو اس کے اندر ترکی اور جرمنی وغیرہ اتحادی تھے، اور ان کا یہ منصوبہ تھا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس جنگ میں خواہ مخواہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک راؤٹ تیار کیا کہ یہ افغانستان کے ذریعے ہندوستان، کیونکہ غلام تھا، انگریزوں کے کنٹرول میں تھا، اور انگریز تو ظاہر ہے کہ رضاکاروں کو جانے نہیں دیں گے، تو اس لیے پروگرام یہ بنایا گیا کہ افغانستان کے اندر ان کو ایک بیس فراہم کی جائے، یہ کیونکہ بارڈر ملتا ہے اور یہ ٹرین پہاڑی علاقے ہیں اور یہاں سے انگریز ان کو روک نہیں سکیں گے، تو یہ کابل میں آئیں گے اور کابل سے ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ترکی کے لیے۔ اور چونکہ افغانستان کے اندر جرمن، اور اس زمانے میں جرمن اور ترکوں کا بہت زیادہ، ایک طرح سے کہا جائے کہ یہ اتحادی تھے، اور ترکی اور جرمن کی امداد کے اوپر وہاں کافی ترقیاتی کام بھی ہوئے، ان کی آرمی کو بھی جو ہے وہ جدید امور پر تیار کیا گیا، اسلحہ، پیسہ وغیرہ یہ ترکوں نے بے تحاشا ان کے اوپر افغان حکومت کو دیا۔ تو جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو ترکوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہندوستان سے بھی لوگ آئیں گے، آپ ان کو، تو اس وقت ان کا بادشاہ جو تھا امیر حبیب اللہ خان تھا، اس نے کہا میں بے طرف ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کو انگریز بھی پیسہ دیتے تھے اور یہ اور وہ، اور اس کی کیبنٹ میں یا اس کے دربار میں بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے مخبر تھے، جو انگریزوں کے وظیفہ خور تھے، انگریزوں کے جاسوس تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے آج تک زیادہ تاریخی طور کے اوپر چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے جس سے ترکیوں کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، وہ ترکوں کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ زیادہ تر جو والنٹیئرز جو جاتے تھے وہاں پر، افغان گورنمنٹ ان کو اریسٹ کر کے انگریزوں کو دے دیتی تھی، اور انگریز بارڈر کے اوپر پہلا جو درخت آتا تھا اس کے اوپر اس مجاہد کو ہینگ کر دیتے تھے۔ یہ تاریخی سچ ہے، میں کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا رہا، سچ بتا رہا ہوں جس سچ کو پنہا کیا گیا ہے۔ دس از سو سیڈ، آپ اپنی قوموں کی نشو نما سچ کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ مادر چوت دوریا اور آزاد حامد اور جنرل شعیب اور گنجا بونڈی ہارون رشید ان کے بیانیے پر ہوتی ہو۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ماں چوت۔ میں پہلا آدمی تھا جب میں کہتا تھا کہ افغانستان جو ہے، اور ابھی بھی کہتا ہوں، وہ کبھی بھی کیا کہتے ہیں اسلامسٹ نہیں رہے، وہ افغان ہیں۔ ان کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ زہو افغانی ہم کا نام، چلو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، جو لوگ پہلے کہتے ہیں ہم افغان اور پھر ان کو اسلامسٹ کے طور پر ہمارے یہاں زائنسٹ اور یا اینڈ کو جو ہے ان کو جہادی بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ تو جناب بات صرف سمجھنے کی ہے جناب، یہ کسی کے خلاف میں خود ہرگز بات نہیں کرتا۔ تو
قوموں کی ایک سوچ ہے، ایک مینٹیلٹی ہے. میں لیبیا میں رہتا تھا تو وہاں وہ ماسکر ایک کینٹونمنٹ ایریا وہ جو تھا ماسکر ناصر کے نام سے، وہ بہت بڑا تھا میلوں میں پھیلا ہوا تھا. خیر وہاں مختلف قومیت کے لوگ آ کے ٹریننگ بھی لیتے تھے، یہ وہ جس میں ٹرکش تھے، کچھ یہ الجزائر کے لوگ وہاں ورکر کے طور پر کام کرنے آئے ہوئے تھے، اور اسی طرح دوسری قومیتوں کے. تو ہم وہاں جب بھی ان کو لوگوں کو معلوم ہو گیا یہاں پاکستانی آئے ہوئے ہیں، تو اکثر جو الجزائر کے لوگ ہوتے تھے وہ ہمیں زبردستی اپنے کیمپوں میں لے جاتے تھے، آؤ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، چائے پیو، یہ وہ. تو کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، وہ عربی یا فرینچ زیادہ جانتے تھے. تو بہرحال ایک تھا ان میں جو اچھا بولنے والا تھا، انگریزی وغیرہ سمجھتا تھا، تو اس کا ادریس نامی لڑکا، تو وہ اس نے بتایا کہ جناب ہم لوگ آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم الجزائر کے لوگ جو ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کو کہ جب ہم اپنی آزادی کی جنگ فرینچ کے ساتھ لڑ رہے تھے تو کوئی ایجپشن ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی لیبین نہیں آیا، کوئی ترک نہیں آیا، اگر کوئی آئے تو وہ پاکستانی والنٹیئرز آئے تھے. تو یہ جو ہے اس لیے ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں. تو وہ اب چائے پینا یا ہمارے ساتھ کھانا کھانا آپ کا حق بنتا ہے، اس طرح کی بات. تو یہی حال جو ہے وہاں ٹرکش کا تھا. تو ٹرکش یہ میں مڈ 1980s کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ ریفر کر رہے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کو یا یونان کی، اور اس کی وہ ترکش. میں تھا، میرا ایک اور دوست جو ریسنٹلی بیچارہ وفات پا گیا، اختر بیگ، یہ ہم سب کو یہ جو ہے ٹرکش زبردستی بڑے اچھے کھانے، ٹرکی کھانے اچھے ہوتے ہیں، وہ کھلانا اور یہ چائے اور بڑا ہمیں انٹرٹین. تو وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جی آپ لوگ تو پاکستانی مسلمانوں نے، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں نے ہماری تو ہمیشہ مدد کی ہے، ہمارے لیے اپنا خون دیا ہے، ہمارے لیے آپ لوگوں نے یہ وہ، تو ہم یہ نہیں بھول سکتے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اور یہی حال جو ہے وہ سیریا میں بھی میں رہا ہوں، سیریا کا بھی ہے. سیرین لوگوں کو بھی جب عام طور پہ پتہ چلتا ہے یہ پاکستانی ہیں، تو وہ جو جاننے والے ہیں، جو ہسٹری جانتے ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ریگارڈ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب اسرائیل کے ساتھ جنگوں میں جو ہے پاکستانیوں نے ہماری مدد کی، پائلٹس دیے، فوجی دیے، ٹیکنیکل ہر طرح کے سپورٹ کی. جو ہم جو ہیں جو جو ان کی تھی طاقت برٹش اسرائیلیوں کی، اس کو کاؤنٹر پاکستانیوں نے کیا، اور ہمارے شہر کا دفاع کیا ہے. ان کی جو ایئر ریڈز ہوتی تھیں اور پاکستانیوں نے جا کے پائلٹس نے ان کو روکا اور ان کو مارا اسرائیلیوں کو. خیر تو اس طرح کی وہ باتیں جو ظاہر ہے کہ بندہ یہ سن کے پراؤڈ فیل کرتا ہے. اگر ہم آگے آ کر دیکھیں تو دیکھیں کہ الجزائر، مصر، ترکی، ان کی نسبت یا سیریا، ان کی نسبت جو ہے جتنی مدد اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے افغانستان کے لیے کی ہے، افغانستان کے لوگوں کے لیے کی ہے، افغانستان کی آزادی کے لیے کی ہے، وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو مدد پاکستان کے لوگوں نے ترکی، شام وغیرہ کی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. دیکھیے ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے افغان جو ہیں، خواہ وہ طالبان ہوں یا کمیونسٹ ہوں، میں پہلا بندہ تھا جب کہہ رہا تھا کہ فرسٹ یہ جب سیکنڈ ان کی حکومت آئی ہے طالبان کی، تو میری اکیلی آواز تھی، میں کہہ رہا تھا اور نہیں ہو یہ اینٹی پاکستان ہو جائیں گے، خواہ آپ ان کو جو مرضی کریں، آپ ان کو جو ہے
پیسہ دیں، ان کو شیلٹر دیں، ان کی مدد کریں، جو گولی ان کی طرف آ رہی ہے آپ اپنے سینے پہ لے لیں، پھر بھی یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پاکستان میں جشن منائے جا رہے تھے، ٹول منائے جا رہے تھے، طالبان آ گئے، اب یہ ہندوستان، اور یہ جاؤ کابل میں جا کے دیکھو کہ وہاں ہندوستان کی سیکرٹ ایجنسیز، وہاں ہندوستان کے بہت سارے لوگ آ کے کس طریقے سے وہاں ایک جو ہے پاکستان اور اس کے خلاف ایک پورا محاذ تیار کر رہے ہیں، اور ان کے اتحادی کون ہیں؟ یہ طالبان ہیں۔ طالبان کے پاس ایک ہی بہانہ، اوکے جی، وہ یہاں سے جو ہے نا ہم نے وہ پرووائڈ کیا تھا امریکنز کو، وہاں سے ڈرون آتے تھے اور یہ کر دیتے تھے۔ اچھا، یعنی ساری چیزیں آپ بھول گئے، صرف ایک ڈرون کو واقعے کو یاد رکھا۔ تو کیا بگرام ایئر بیس جو افغانستان کے اندر ہے، اس کے اندر سے وہ طیارے نہیں اٹھتے تھے اور افغانوں کو مار دیتے تھے، بے گناہ افغانوں کو، غریبوں کو؟ کسی شادی کے فنکشن پر، کسی جنازے کے اوپر وہ امریکنز بم مار کے تو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے مار دیا۔ اور بھئی وہ تو آپ کی اپنی سرزمین سے اٹھتے تھے۔ تو یہ اس کے کرزئی کو آج آپ کس نے یہ الاؤ کیے تھے جناب؟ بتاؤ طالبان، کس نے الاؤ کیے تھے؟ یہ سارے کرزئی نے کیے تھے نا، اشرف غنی نے کیے تھے۔ اشرف غنی کو آپ نے جانے دیا کہ لاکھوں ڈالر لے کے تو وہ جائے، اور حامد کرزئی آپ کے ساتھ بیٹھا۔ اس سے بھی تو پوچھو کہ تم بادشاہ تھے افغانستان کے، تم نے کیوں نہیں یہ بگرام اور دوسرے کابل ایئرپورٹ اور قندھار کے ایئرپورٹ سے یہ میزائل آتے تھے اور طیارے آتے تھے، ڈرون آتے تھے، ان کو بھی تو پکڑو نا۔ داخو ٹور پنجابیاں اندھا سے کھڑے دے، یہ تو جس طرح پنجابی کالے پنجابیوں نے ایسے کیا۔ آج کہتے ہیں ان کو ہمارے مسلمان ہم کہتے ہیں جی یہ مجاہد ہیں، وہ ایک کہ جی یہ اسلام کا وہ سپاہ ہے جو حضرت امام مہدی کے ساتھ اٹھیں گے، ہاں یہ کہتا ہے، اور یہ عبداللہ قادیانی حرام زادہ، یا وہ کیا حرامی کتا زاہد حامد وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ کسی قومیت کو حقارت سے کالا کہہ دیں گے، دال خور کہہ دیں گے، بدصورت کہیں گے، معلوم ہندو کی اولاد کہتے ہیں، نہیں، کس کی؟ انگریزوں کی اولاد کہتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کا ایک ہے جو ہر وقت اپنے سر پہ اتنی بڑی لنگی باندھ کے رکھتا ہے جتنی کہ میرے خیال میں کفن کا کپڑا ہوگا، آصف وردک، اتنا بڑھا ہو گیا کمر میں اس کی، اور جھوٹ بولتا ہے ایسے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ ظاہر ہے جہالت، تعصب ہر چیز کا، بھئی وہ یہ پنجابیوں نے یہ کر دیا، خاص طور پہ پنجابیوں کے نام کے اوپر۔ تو اگر یہ تو جاہل آدمی ہے، اس کو کیا پتا ہو کہ آج اگر یہ جس افغانستان کو کہتے ہیں کہ جی آزاد افغانستان ہے، ارے 1919 میں جو ہے جب ان کو فریڈم ملی کہ بھئی انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی آزاد خارجہ پالیسی، آپ یہ وہ، تو اس کے پیچھے اس کو کیا معلوم کہ شہادتیں کس کی ہوئی تھیں، لوگ کون مرے تھے؟ وہ تو پنجاب میں جو ہے بلوے ہوئے تھے، پنجاب کے لوگوں نے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی تھی کہ افغانستان سے ادھر سے جنگ شروع ہو جائے گی اور ہم ان کا سارا جو سپلائی راؤٹس ہیں وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ دیٹ واٹ ہیپن۔ آگے چل کے میں اس کی اور بھی تفصیل بتاؤں گا، لیکن یہ جاہل آدمی اس قدر، یعنی آپ اندازہ لگائیں، طالبان ہو، مجاہدین ہو، ان کے تعصب کا اندازہ لگائیں۔ ہماری قادیانی ایجنسیز تو یہ نہیں سمجھتی، اور they damn care، ان کو کیا پرواہ، ان کو کیا پرواہ ہے؟ وہ ان کا ایک ہی ہدف ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جیسے پاکستان کے اندر قادیانیت کا غلبہ ہے، اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی افغانستان وغیرہ یا کشمیر اور ادھر ادھر ہو، وہی ایم ہے اس کا۔ یعنی کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس قوم کی، مدرکس وہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور کوئی نہیں بول رہا ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کے اوپر کتنا مکمل اجارہ داری ہے قادیانیوں کی، کوئی نہیں بولتا بہن چود۔ خیر،
تو قادیانی ایجنسیز کا یا جنرل GHQ کا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا صرف ایک ہدف ہے کہ افغانستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے وہی، اور جس میں وہ کافی کامیاب، وہی صورتحال پیدا کر دی جائے جو کہ قادیان کی پالیسی ہے کہ زیادہ قادیانی ہوں وہاں پر، دیٹس آل، اور ان کا کنٹرول ہو. اور میں جانتا ہوں کہ جو ہے طالبان کے رینکس میں بھی بہت زیادہ قادیانی ہے، لیکن بہرحال میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. موضوع صرف یہ ہے کہ افغانوں کی نئی نسل جن کے اندر کوٹ کوٹ کے، ویسے تو پرانی نسل پر بھی لیکن نئی نسل پر بھی کوٹ کوٹ کے جو ہے اس کو بتایا گیا ہوا ہے کہ یہ پاکستانی دشمن ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. یہ لوگ جاننا، ان کو بتانا چاہیے، ہمارا فرض ہے کہ سچ ان کو بتا دیں. آگے ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اس سچ کو قبول کر کے اپنی سوچ، اپنی ذہنیت، اپنا منفی پن جو ہے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کم کر دیں یا ختم کر دیں. یہ آگے ان کی مرضی ہے. سچ تو بتائیں، لیکن آئی نو کہ یہ مشکل ٹاسک ہے، بہت مشکل، نہیں ماننے والے ہوتے یہ تو. خیر، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم سچ کو آگے بتائیں. تو جناب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان، اب آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں تو وہاں رہا ہوا ہوں، ان کے سرحدی علاقے بھی دیکھے ہوئے ہیں بہت سارے. تو کسی جگہ پر جاؤ، وہاں ایک بڑا سا جھنڈا لگا ہوا ہے، 2-3 لگے ہوتے ہیں. آگے جا کے دیکھو کہ جی افغان اگر وہ جا رہے ہیں نا، کیا نام ہے اس کا، موٹر وے کے اوپر، تو وہاں بریک لگائیں گے اور وہاں وہ دوا کا ایک سائن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا، کچھ نہیں، آئی ڈونٹ نو. سو وہ جی پاس جا کے دیکھا تو وہاں لکھا ہوا کہ جی یہ عربی تھا، اس نے شہید ہو گیا اور اس نے روسیوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، یہ کویت کا تھا، یہ وہ، اس کے جناب مزار بنا ہوا ہے. حالانکہ وہاں عربی جو گئے تھے وہ زیادہ تر ان کا ہدف یہی تھا کہ وہاں جو ہے ڈرگز اویلیبل تھیں، پھر دوسرا مطلب لوکل لڑکیوں کے ساتھ شادی وغیرہ، اس چکر میں وہ جاتے تھے، اوور ڈوز سے مر گئے یا پتہ نہیں کس اور چیز سے مر گئے. وہاں جناب شہید لکھا ہوا ہے ان کے اوپر. ہاں، کویتی تھا، سعودی تھا، ٹاواں کتنے ہوں گے، 2 درجن نہیں تو ہارڈلی لیس دین 100 تھے، لیکن ان کے سب کے مزار بنے ہوئے ہیں. پاکستان کراچی سے لے کے پشاور تک ہر قومیت کا، کیا پشتون، کیا پنجابی، کیا سندھی، کیا کشمیری، کوئی ایسی قومیت نہیں جسے پاکستان میں وہ 80 کی دہائی میں جو ہے وہاں پر جا کے انہوں نے افغانستان کے دفاع، یہ خود کہتے ہیں، افغان کہتے ہیں کہ روسیوں نے ہمارے ملک کو غلام بنا لیا تھا، ہمیں غلام بنا لیا تھا، ہمارا ملک مقبوضہ ہو گیا تھا. تو افغانستان کو آزاد کرانے کے لیے کراچی سے پشاور تک کے نوجوان جو ہیں اللہ اکبر کے نعرے پر کہ یہ ہمارے افغان بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی مدد کرنا جو ہے جہاد ہے. تو وہاں گئے، لاکھوں کی تعداد میں گئے، اور وہاں جا کے کم از کم 70 سے 90 ہزار نوجوان، نوخیز نوجوان جنہوں نے اپنی عمر کی کوئی خوشی بھی نہیں دیکھی ہوگی، وہ جناب جا کے وہاں پر روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے. آپ پورے افغانستان میں جا کر دیکھ لیں، ایک نشانی ان کی نہیں ہے، ایک جھنڈا ان کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں فلاں تھا، گجرانوالے کا تھا، یہ وہاں پغمان میں یا جلال آباد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، یہ ہو گیا. نیور کوئی انکار کر سکتا ہے طالبان کا کوئی بندہ کہ پنجاب سے اور پورے پاکستان سے ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گئے؟ جان دی، جان سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے. لیکن آج بھی
کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہم لوگ کب تک حقائق سے جو ہے نا چشم پوشی کرتے رہیں گے, کب تک. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہ جناب جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اس کا اصل ہدف پاکستان کو زیر کرنا تھا, اور پاکستان کو کیونکہ وہ گرم پانیوں تک جانا چاہتا تھا. لاجیکلی بات یہ ہے کہ روسی کو اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ وہ پہلے افغانستان میں آتے. افغانستان جہاں بہت آئیڈیل ایک کنٹری ہے گوریلا وارفیئر کے لیے, جو 5 نوجوان جو ہیں وہ راکٹ لانچر لے کر اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے پوری 2 ڈویژن فوج کو روک سکتے ہیں. یہ وہاں کی کنڈیشن تھی. اور رشین تو افغانستان کے بارے میں بڑی اچھی نالج رکھتے تھے, تو ان کو یہی راستہ ملا کہ پہلے اتنے ڈیفیکلٹ ٹرین میں جائیں, فوجیں بھیجیں, اس کے اوپر ایک گوریلا وارفیئر ہو, ہمارے کتنے ٹینک تباہ ہو جائے, ہمارے اتنا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جا کر تو پاکستان پر قبضہ, یعنی نئی جنگ شروع کی جائے پاکستان پر لڑائی, اور پھر گوادر تک جایا جائے. کمال ہو گیا. سارے ہوتے روس میں وہ بنگی چرسی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو خواب دیکھتے ہیں دن کے, ڈے ڈریمرز کہ ایسے ہوگا اور ایسے, یا شیخ چلی تھے سارے. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. اول گرم پانی تو روس کی جغرافیائی حالت, جو گرم بندرگاہیں ہیں روس کے اندر آج بھی ہیں, ایک نہیں بلکہ 4 یا 5 ہے. خیر, اگر یہی بات مان لی جائے کہ وہ واقعی گرم پانی کے لیے آنا چاہتے تھے, تو بڑا آسانی سے وہ ان وقتوں میں جب ڈاکٹر مصدق کی اینٹی امریکن گورنمنٹ وہاں تھی, اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ آسانی سے وہ عاشق آباد سے بندر عباس تک کا ایک راستہ اپنا سکتے تھے, جنگ کیے بغیر ایک اچھے معاہدے کے ذریعے. تو جیسے آج ہندوستان نے جا کے وہاں ایک چابہار کا غلبہ بن کا, تو کیا روس تو بہت بڑی پاور تھی. پھر اس کے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے اچھے ٹرمز تھے ان کے ساتھ, وہ کر سکتے تھے. بعد میں بھی ایون خمینی کی حکومت میں بھی وہ یہ معاہدہ کر سکتے تھے. جنگ کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو پورا راستہ کیا کہتے ہیں اس کو, پلین راستہ ہے, میدانی علاقہ ہے, اور شارٹ کٹ ہے, تو وہ بھی گرم پانی تک آ سکتا ہے. لیکن لاجک کی بات تو کرنی نہیں, بات یہی کرنی ہے جماعت غیر اسلامی نے اور یا مقبول جان قادیانی نے, کہ جو CIA اور یہودی لوبی چاہتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے, یہ برین واشنگ کی جائے کہ وہ اصل میں وہاں آنا چاہتے تھے, کراچی اور گوادر وغیرہ میں. اوکے, گوادر کے وہ جو بھٹو دور میں کیا ہوا تھا, وہ گرم پانی کے اوپر ہی انہوں نے وہ بنائی ہے نا, کیا کہتے ہیں, سٹیل مل, جو پاکستان کی واحد بنیادی صنعت ہے, سٹیل مل. اوکے, اس کے بدلے میں ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کر لیتے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں جو ہے نا آپ پیسج دیں یہاں سے. تو ایسے اپنی اپنی طرف سے آج چائنا نے کیا نا, گوادر کا وہ چائنا کر ہے. تو اس زمانے میں ارلی 70s میں تو وہ تو روس کے اور بھٹو نے بڑے اچھے تعلقات بنا لیے تھے, اس سے بہت ساری چیزیں لی تھیں. ہمیں مفت روسیوں نے جو ہے وہ سٹیل مل دے دی. خیر, میں یہاں پھر آ رہا ہوں. اصل چیز موضوع یہی ہے کہ دیکھیے, افغانستان جہاں پاکستانیوں سے شدید نفرت کی جاتی ہے, ہر کوئی کرتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی کسی کے دل میں کوئی رحم ہو, نہیں. وہ جناب, اور خاص طور پہ پاکستانیوں کا جب نام آتا ہے تو وہ
فوراً اور فوراً پنجاب کے اوپر الزام لگانا شروع کرتے ہیں. ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ یہ پنجاب کے لوگ تھے جن کی قربانی، جو پھانسی لگے، جو جناب انگریزوں کی گولیوں اور جو ایئر بمب، ہوائی جہازوں سے بمب مارے گئے تھے، وہ اس کی قربانی کے بدلے میں انگریز جو ہیں انہوں نے افغانستان کو فریڈم دی. اوکے، یہ پنجاب کے لوگوں کی جو بغاوت تھی برٹش رول کے خلاف، وہاں پر اس قدر زیادہ جو ہے انگریزوں کے اوپر دباؤ ہو گیا کہ لوگ جو ہیں نہتے انگریزی ریٹ کا جو سینٹر تھے، لائک پولیس اسٹیشن اور چھاونیاں، اور لوگ جو ہیں یہ انہوں نے ان کے اوپر حملے کر کے کئی انگریزوں کو، سینکڑوں کی تعداد میں انگریزوں کو مار دیا، اور کئیوں کو انہوں نے جو ہے وہ یرغمال بنا لیا. تو یہ سارا منصوبے کا حصہ تھا. منصوبے کا نام یہ تھا، منصوبے کا جو تھا اس میں ترکی، افغانستان اور جرمن کا جو تھا وہ کہتے تھے مسلمان لوگ جو تھے وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم بادشاہ برطانیہ کا جو جارج تھا اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا بادشاہ امان اللہ خان ہے. یہ جذبہ تھا بر صغیر کے یا پنجاب کے مسلمانوں کا. اور یقین مانیں کہ اگر یہ سارا یہاں پنجاب کے اندر بلوے نہ ہوئے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے سپلائی لائن کٹ گئی تھی انگریزوں کی. انگریز جو ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ افغان بارڈر پہ جنگ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو پیچھے سے تھا کہ پیچھے سے یہ نہ ہو کہ ہم سینڈوچ بن جائیں، ادھر سے پنجاب میں جو ہے وہ لوگ والنٹیئرز آ کے ہمیں مارنا شروع کرتے ہیں، اور ادھر افغان فورسز ود دا ہیلپ آف انڈین جو وہاں گئے ہوئے تھے اور قبائلیز، اور یہ تو ہمارا تو ستیاناش ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے وہ جو ملٹریلی جو چیزیں اچیو کر سکتے تھے وہ اس پوزیشن میں تھے، لیکن نہیں کر سکے، پینک میں آ گئے. تو اس کے بعد یہ جناب جب ہندوستان، جب برٹش آرمی نے وہاں بم پھینکے کابل کے اندر وہ ایروپلین کے ذریعے، تو یہ جو تھا امان اللہ، جس کو یہ غازی کہتے ہیں. یار غازی کون ہوتا ہے؟ غازی وہ ہوتا ہے جو مواز جنگ پر جائے. یہ کبھی گیا مواز جنگ پر؟ توبہ یار، یہ فراری تھا بابا، فراری تھا. اوکے، تو یہ افغانستان کے لوگ اس کو اگر ہیرو مانتے ہیں ماننے، لیکن پاکستان میں جو پشتون قوم ہے وہ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ بہادری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو بچہ حبیب اللہ کلکھانی کے سامنے اپنی بیوی کو پھینک کے خود بھاگ گیا تھا. فراری تھا، اور فراری جا کے اس نے اٹلی میں جا کے، جہاں فراری گاڑی بنتی ہے تیز رفتار، وہاں جا کے یہ پناہ لے لی، اور اس کو غازی کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ غازی کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے. اگر یہ ہے تو افغانوں کو قبول، ہمیں نہیں قبول. خیر، تو بات کیا ہے، یہ تاریخی شواہد جو کہ اوجل رکھے گئے ہیں نظروں سے، بنیادی وجہ یہی تھی کہ جناب ہندوستان سے بہت سارے لوگ افغانستان اس منصوبے پہ گئے تھے، جو منصوبہ میں نے آپ کو ابھی میں نے بتایا، جو ترکی، جرمن، وہ افغانوں کو جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ آپ وہاں ترکی میں بھیجیں ہماری مدد کے لیے.
لیکن افغانوں نے ان کو اکثر جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کو تو نظر بند کر دیا، اور جو عام لوگ تھے، جو فٹ سولجر جن کو کہہ لیں، ان میں سے بہت ساروں کو جو ہے انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور ان میں سے اکثریت کو پھانسیاں ہو گئی۔ اب یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا وہ ایک یونیورسٹی لاہور گورنمنٹ کالج لاہور کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ینگ ایج میں وہ جذبہ جہاد اور یہ وہ، تو وہ کیا نام ہے، ظفر حسن ایبک، یہ اس نے اپنی آبیتی میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو فارسی میں بھی جس کا ترجمہ ہے اور شاید پشتو میں بھی ہو، تو وہ تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جناب افغانستان کی آزادی پنجاب کے لوگوں کی قربانی کی وجہ سے آئی۔ تو اس میں، اور اس بات کو افغانستان کا کوئی تاریخ دان، کوئی دانشور، کوئی سربراہ، کوئی سیاسی لیڈر آج تک اس بات کو رد نہیں کر سکا، اس کی بات، اور بلکہ اس کی کتاب جو ہے اس کو افغانستان کے اندر آج بھی اس کے ریفرنس کو کوڈ کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات جو میں یہاں ایڈ کروں گا کہ جب میں افغانستان میں رہتا تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی، کابل یونیورسٹی کی ایک لائبریری میں ایک پاکستانی جو مردان کا لڑکا تھا، وہ وہاں ایجوکیشن لے رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک کتاب جو ہے، ایک لاہور کا ایک شخص تھا جو کسی زمانے میں یہاں آیا تھا، تو یہ ہمارے جو ہے ایک طرح کورس میں ریفرنس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، وہ فارسی میں لکھی ہوئی تھی، اس کا نام خاطرات ظفر حسن ایبک۔ تو وہ کتاب جو ہے فارسی کی فرسٹ ٹائم میں نے وہاں دیکھی تھی کابل یونیورسٹی میں، تو اس میں جو ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر جو اردو میں ہے وہ بھی میری نظر سے گزری، اور اس میں میں نے جو ہے یہ انٹرنیٹ سے بھی اویلیبل ہے، بلکہ لوگ اس کو پڑھیں، وہ اس نے اپنی آبیتی میں لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 189 پر وہ یہ کہتا ہے کہ افغان بادشاہ جو تھے یا رولنگ الیٹ نے جو ہے مولانا عبداللہ سندھی کی کوئی بات پوری طرح عمل نہیں کیا، کہ اس نے ایک پلان بنا کر دیا تھا، لیکن باوجود اس کے کہ اس کے ہدایات پہ پورا عمل نہیں کیا افغانوں نے، لیکن ہوا یہ کہ جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو وہاں بغاوت برپا کی جائے، جس کا پورا ساتھ پنجاب کے لوگوں نے دیا، اور وہاں پر جو ہے انگریزوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب کے 189 پیج کے اوپر لکھا، اور اس کو کسی افغان دانشور نے یا مورخ نے چیلنج نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ شمال میں پنجاب کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، شمال میں یعنی ہندوستان کے شمال میں پنجاب کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے افغانستان آزاد ہو گیا، یعنی افغانستان کی آزادی کو وہ پنجاب کے لوگوں کی قربانی کی وجہ بتا رہا ہے، اور ایون افغانستان جہاں بہت زیادہ متعصب ہیں، وہ بھی ہسٹورین بھی ان کے متعصب ہیں، ان کے دانشور بھی متعصب ہیں، لیکن
وہ بھی جب تاریخ کے اوپر آتے ہیں تو وہ مجبوراً یہی چیز کوڈ کرتے ہیں جو ظفر ایبک نے لکھی. یعنی وہ اس کو رد نہیں کرتے. آگے وہ ظفر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مگر افسوس ہے کہ ہندوستان ویسے ہی غلام رہا جیسے پہلے تھا. افغانستان نے اپنے جنگی حلیف یعنی ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی قدیم روایتی عادت کے باوجود ان کی قسمت پر چھوڑ دیا. اس کے بعد انگریزوں نے جو ہندوستانیوں پر ظلم کیے وہ سب دنیا کو معلوم ہے، مگر امیر امان اللہ خان مستقل بادشاہ بن گئے اور اس یعنی آزادی کا، جو انگریزوں سے آزادی کا سارا کریڈٹ انہوں نے صرف اپنے سر پر رکھ لیا. صفحہ نمبر 189. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی فارسی میں کس صفحہ نمبر پر آیا ہوگا، لیکن اردو میں جو ہے وہ 189 کے اوپر ہے. تو خاطرات ظفر حسن ایبک فارسی میں جنہوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، ان کو خود معلوم ہو جائے گا. تو یہ پنہا رکھی گئی تاریخ، اس کے اوپر کوئی افغان آ کے نہیں بات کرتا کہ ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی دلوانے میں کالے پنجابیوں کا کتنا دخل ہے. ظفر حسن کی کتاب کے مطابق جو منصوبہ بندی ہندوستان کے جو ایگزائل جو وہاں جا کے کابل میں تھے، جو افغان بادشاہ کو تیار کر رہے تھے ذہنی طور پہ کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے، اس کا پورا ساتھ دیا جائے گا. پنجاب کے اندر بھی جو ہے ان کے تمام راستوں کو، سپلائی راستوں کو بند کر دیا جائے گا، اور ادھر سے قبائلی لشکر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. حتیٰ کہ سینٹرل انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو جنگ آزادی کا نام دے کر تو جو ہے انگریزوں کو تنہا کر دیں گے، اور انگریزوں کا قبضہ یہاں سے ختم ہو جائے گا. اور یہ ایک مکمل منصوبہ بندی تھی، اور اس کے اوپر بادشاہ جو تھا وہ بڑا یا وہ ہاف ہارٹڈ تھا. کبھی سوچتا تھا کروں، کبھی سوچتا تھا نہیں، کیونکہ جو ہے وہ بادشاہ جو تھا اس کا امیر حبیب وہ ولنگ نہیں تھا، وہ اس کو پیسے ملتے تھے انگریزوں سے. تو یہ بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے کہ کیسے یہ امیر حبیب اللہ خان کو کانی یعنی کیسے اس کو بنانا، موٹیویٹ کرنا، اور اس کو اس ذہن کے اوپر لے کے آنا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے. اور جنگ کا جو اصول رکھا یہ کیا تھا کہ یہ جو ہندوستان سے بہت سارے لوگ جو برٹش انڈیا آرمی میں بھی تربیت حاصل کرتے رہے تھے، جن کو کافی تجربے بھی تھے، جو ٹرینڈ بھی تھے، وہ بھی یہ آزاد ہندوستان کے جو گروپس تھے جو کابل میں تھے، ان کا جو لیڈر ایک پرتاب سنگھ تھا، ایک ہندو تھا، وہ راجہ پرتاب غالباً اس کا نام تھا. تو یہ اس کی لیڈرشپ میں تھا، وہ اس لیے اس کو لیڈر بنایا گیا تھا کہ وہ بھی افغانوں کی بادشاہ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ صرف مسلمان ہی اس تحریک میں شامل نہ ہو، بلکہ ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، تاکہ وہ تو یہ پھر ہندوستان سے جو مسلمان گئے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی تجویز کو قبول کر لیا. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ جو ہے منصوبہ بندی یہ تھی کہ یک دم تمام محاذوں پہ حملہ کیا جائے. لیکن
اس میں کوئی جلال آباد کا ایک کوئی کمانڈر تھا، غالباً اس کا نام صالح لکھا گیا، کیا اس نے منصوبہ بندی کے برعکس جلد بازی میں اپنا ایک حملہ کر دیا ادھر تورخم کی طرف، لنڈی کوتل کے، اور وہاں سے کچھ اور اپنے قاصد کو بھیج دیا کابل میں کہ بھئی ہم نے وہ قبضہ کر لیا ہے. تو وہ قبضہ نہیں کیا تھا، اس نے وہاں جا کے شب خون ماری اور وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس بھاگ گیا. تو یہ آغاز ہو گیا اس طرح سے جنگ کا، اور وقت سے پہلے جنگ شروع کرنے سے انگریز الرٹ ہو گئے. تو یہ اس نے اپنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی جو غلطی ہوئی وہ افغان کمانڈر سے ہوئی، کیونکہ فل فلیج حملہ کرنے کا پروگرام تھا، لیکن اس طرح سے انہوں نے انگریزوں کو مطلب باور کروا دیا کہ ہم نے افغان فورسز نے حملہ کر دیا اور انگریز چوکنے ہو گئے. خیر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بالکل سمجھنا چاہیے، اور جو اس وقت کے ہندوستان کے جلاوطن کابل میں رہ رہے تھے، جو بادشاہ کو چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے، وہ ان کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. اس بابت بھی ظفر حسن ایبک کی کتاب کے صفحہ نمبر 96 کے اوپر جو ہے اس نے درج کیا ہوا ہے کہ امیر حبیب اللہ خان انگریزوں کا دوست اور وظیفہ خور تھا. ایسے شخص کو انگریزوں سے لڑنے پہ آمادہ کرنا تقریباً ناممکن تھا. اور یاد رہے اس میں، یعنی اگر افغان تیسری جنگ نہ ہوئی ہوتی، افغان انگریز تیسری جنگ، تو استقلال کہاں ملنا تھا ان کو. اور اس جنگ کے لیے کون ان کو تیار کر رہا تھا افغانوں کو؟ ہندوستان کے مسلمان یا ہندوستان کے کچھ نان مسلم بھی. تو کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے استقلال کا جنہوں نے اس جنگ کو ذریعہ استقلال بنایا، اور وہ تھے ہندوستان کے مسلمان موسٹلی. خیر یعنی اس کی کتاب میں جو درج ہے وہ تو امیر حبیب اللہ خان انگریزوں کا دوست اور وظیفہ خور تھا. ایسے شخص کو انگریزوں سے لڑنے پہ آمادہ کرنا تقریباً ناممکن تھا. اس کو ایک ایسا لالچ دینا ضروری تھا جس سے وہ کم از کم ان کی بات تو سن لے. کیا بات سن لے؟ بات یہ تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف ایک راست قدم اٹھانے کے اوپر اس کو تیار کر رہے تھے، لیکن وہ ٹاس سے ماس نہیں ہوتا تھا. تو آگے وہ لکھتا ہے اس کے سال بعد قبلہ مولانا صاحب، یعنی اس سے مراد عبید اللہ سندھی کی ہے، اس نے بتایا کہ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے امیر کے سامنے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے یہ تجویز پیش کی تھی کہ افغانی فوجیں ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک افغانی شہزادہ دستوری بادشاہ کے طور پر دلی کے تخت پر بیٹھے گا. امیر صاحب کی منظوری سے یہ شہزادہ امان اللہ خان عین الدولہ تھا، اور افغانستان میں ایک دستوری بادشاہت قائم ہوگی اور ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے اتحاد قائم کیا جائے گا. یہ تھا جناب جو حسن ایبک نے لکھا، اور جس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو سچ تو یہی ہے. پھر یہ خام خواہ ہمیں انگریزوں کا جو ہے بچہ انگریز کہتے ہیں. اب تاریخی طور پہ بچہ انگریز کون ثابت ہو رہا ہے؟ اسی ضمن میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو چھوٹا بیٹا شاہ نواز بھٹو، وہ واقعہ بتاتا ہے کہ 1972 یا 73 میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے جو 72 میں وہ ترکی کے وزٹ پر گیا تھا کہ جیسے ہی وہ پاکستان کی میں اس کو اقتدار ملا بھٹو کو، تو ترکی ایک ویری ارلی کنٹری ہی وزٹڈ بھٹو صاحب، تو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان. تو وہ بتاتا ہے کہ وہاں
اس کی صدر سے بات چیت ہوئی ترکی کے، تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم جنگ سے ابھی نکلے ہیں اور پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اور اس میں عرب کنٹریز، مسلم کنٹریز پاکستان کی زیادہ سپورٹ کریں، اور خاص طور پہ ہمسایہ ممالک جو ہیں جن میں افغانستان جو ہے اس کا وہ بڑا اگریسو ہے ہمارے پاکستان کے خلاف، تو آپ اپنے ڈپلومیٹک سورسز کو یوز کرتے ہوئے سرکاری طور پر داؤد کو آپ بتائیں کہ وہ اینٹی پاکستان جو پالیسیز ہے اس کو ترک کر کے میرے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے، اور ہم ایک جو ہے اچھے ہمسایہ کی طرح جو ہے رہیں، نہ کہ کوئی دشمنی کی فضا قائم ہو۔ تو اس پر ترکی کے صدر نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اور تک ہم نے افغانوں کی بے انتہا مدد کی تھی، لیکن یاد رکھو کہ جب ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تو ہمیں بڑی توقعات تھیں کہ افغان ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی تھی، بلکہ اندر خانی انگریزوں کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے۔ اور ترکی کے صدر نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ ہندوستان سے جو مسلمان ہماری مدد کے لیے آتے تھے یہ ان کو ترکی آنے نہیں دیتے تھے، تو یہ مشکل ہے کہ وہ ہمارے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سے اچھے تعلقات بنائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان، ایران یا ترکی یا دوسرے ممالک سے دوستانہ تعلقات کی کوشش کرتا رہے، اچھے اسٹیبلش ہو جائیں گے، لیکن افغانستان سے آپ کے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا اپنے کہ ہاں میں بھی تاریخ جانتا ہوں، لیکن بینگ اے مسلم جو ہے ہم کو کوشش تو کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ اب میں کیا مزید کہوں، اور یاد رکھیں ہرگز یہ کسی قوم کی تذلیل نہیں، کوئی نہیں، لیکن ہاں جو فیکٹ ہیں یہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ باوجود اس کے کہ پنجاب کے لوگوں کی قربانیوں کے اوپر جو ہے وہ آزادی ملی ان کو، باوجود اس کے کہ پاکستان کے پشاور سے یا دوسرے علاقوں سے جو لوگ وہاں جا کے جہاد کے نام پر وہاں گئے اور رشیا کو سو کال ڈیفیٹ بھی ہوئی یا جیسے بھی تھا، تو اس میں تو یہاں اس خطے کے لوگوں کا خون شامل ہے، لیکن آج بھی وہ جو ہے نفرت ہے تو نہیں قبول کرتے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنا پھر راستے جدا کرنے چاہیے، جہاں نہیں ہے، جس مٹی میں نہیں ہے پھر اب یہ تو کار خدا ہی ہے، ہم خدا تو نہیں ہے۔ ہاں ہم دعا کریں ہمارے مسلمان بھائی ہیں افغان، اور یہ لوگ فیکٹس کے اوپر آئیں، جب فیکٹس کے اوپر آئیں گے تو ان کو اپنے دوست اور دشمن کی سمجھ آ جائے گی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں اگر افغانستان کی حکومت تھوڑا سا تعاون کرتی اور مجاہدین کو جو رضاکار وہ افغانستان کے راستے سے وہاں جانا چاہتے تھے ترکی، تو شاید آج تک اس دنیا میں خلافت عثمانیہ قائم رہتی، لیکن ان ہزارہا نوجوانوں کو افغان گورنمنٹ نے آگے نہ جانے دیا، اور اسی زمانے میں انگریزوں نے بے شمار وہ جو جاسوس ہوتے تھے ان کو بارڈر پر جو ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہوئی تھی کہ جو بھی کوئی یہاں سے کوئی غیر پشتون ٹریول کرتا ہو نظر آئے تو آپ اس کو گرفتار کریں، آپ کو 500 روپیہ انعام دیا جائے گا، اور اس طرح سے بے شمار لوگوں کو وہاں پر گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور یہ سارا کچھ افغان گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھا۔ اور جو مشہور و معروف لوگ ہوتے تھے وہ ان کو یہ جیل کر دیتے تھے افغان گورنمنٹ والے، تو جیل اس لیے کرتے تھے کہ انگریز ان کو کہتے تھے کہ جو لوگ یہاں آئیں آپ ان کو جو ہے نظر بند کریں، جیل میں کر دیں،
تو اسی طرح ایک سید علی عباس بخاری جو پشاور کا ایک بڑا مشہور آدمی تھا، لیڈر ٹائپ تھا، اور وہ اپنے اینٹی انگریز اس کا تھا، بہت زیادہ انگریزوں کو کے خلاف تقاریر اور لوگوں کو جو ہے متحرک کرتا تھا آزادی کے لیے. تو اس کے خلاف جو ہے وہ انگریزوں نے اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا. تو یہ جان بچا کر افغانستان میں پناہ لینے کے لیے چلا گیا. اس کے جو تھے کوئی مولانا محمد علی جوہر وغیرہ، اس کی لیٹر لے کر تو وہ کہ افغانستان گیا. جیسے ہی وہ کابل میں آیا تو انگریز ایجنٹ نے امیر حبیب اللہ کو کہا کہ اس کو جو ہے گرفتار کر لو. تو وہ اس کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اس کو الٹا تشدد کر کے تو وہ بیچارہ جو ہے سال ہا سال تک جیل میں رہا اور آخر میں پاگل ہو گیا قید تنہائی کی وجہ سے. تو اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ انگریز پرستی کا رجحان کن میں ہے، آئی ڈونٹ نو. ایک وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے خلاف نہتے ہو کر، غلام ہو کر ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے افغان بھائی کہتے ہیں کہ جی یہاں تو انگریز کے بچے ہیں یہ. اب یہ پتہ نہیں کیا ان کو آدمی اب سمجھائے. تو عمومی طور پہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہندوستان سے فرار ہو کر افغانستان پہنچتے تھے، اگر وہ جاسوسوں کے ہاتھ نہ لگتے، کسی طریقے سے وہاں کابل میں جا کر رجسٹرڈ ہو جاتے کہ یہ لوگ، رجسٹر سے مراد یہ ہے کہ دوسرے ہندوستانیوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ بندہ خیر و خیریت سے کابل پہنچ گیا ہے، تو اس لیے اگر وہ قتل ہو جائے یا اس کو قید کر لیا جائے تو رجسٹرڈ تو ہو گیا کہ یہ بندہ کابل تک پہنچا تھا. تو اس سینس میں رجسٹرڈ کہہ رہا ہوں، ویسے کوئی شمار نہیں ہے کوئی آفیشیل پیپرز کے اوپر. تو یہ ان کے ساتھ افغان حکومت بہت زیادہ برا سلوک کیا کرتی تھی، جبکہ ترکی اور ترکی اور جرمن جو ہے انہوں نے بے شمار فنڈنگ افغانوں کو اس لیے کی تھی کہ ہندوستان سے جو مجاہدین آئے ان کو آپ وہاں تک پہنچا دیں. تو یہ فنڈنگ بھی کھا جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ انگریزوں کو لوگ بھی دے دیتے تھے. یہ اور دیکھیے اس کے مقابلے میں جب افغانستان سے روسیوں کے ظلم و ستم سے یا روسیوں کے قبضے سے جو آزاد ہو کر سے نکل کر جو پاکستان پہنچے، تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، ان کو واپس روسیوں کے یا کمیونسٹوں کے حوالے نہیں کیا گیا، شیلٹر دیا گیا. اب آپ اوریا کی باتوں کو سنو گے یا تاریخ کی نفی کرو گے؟ جواب دیں. یہاں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ دیکھیے میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس سچ کو افغانوں پہ آشکار کیا ہے کہ جناب امیر حبیب اللہ خان جو تھا اس کے قتل میں اس کا بیٹا نادر خان اور قادیانی جماعت کی اشتراک سے اس کا قتل ہوا. اور یہ جو اس سے قتل کیوں کیا گیا کہ اس کے زمانے میں امیر یہ جو خوست کا تھا صاحبزادہ عبداللطیف، اس کو کابل میں سنسار کیا گیا تھا. اگرچہ اس میں زیادہ کردار نصر اللہ خان کا تھا، لیکن کیونکہ بادشاہ امیر حبیب اللہ خان تھا اس لیے انہوں نے امیر حبیب اللہ خان کو ہی ٹارگٹ بنایا کہ فائنل آرڈر، حالانکہ وہ بہت کوشش کرتا رہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن بہرحال علماء کا یا لوگوں کا بہت زیادہ دباؤ تھا
تو اس میں لہذا تو یہ ایک بہت اہم انکشاف ہے، لیکن کیونکہ ایک پاکستانی نے کیا ہے، سچ ہے، یہ ہے سچ کہ ایسا ہی ہے. یہ بھی سچ ہے کہ امان نادر خان جو ہے وہ قادیانی تھا، اس کا پورا خاندان ڈیرہ ڈون میں قادیانی، ظاہر شاہ بھی قادیانی تھا. لیکن اس کو سیکنڈ کوئی افغان اس لیے نہیں کرے گا کہ ایک پاکستانی دال خور نے یہ انکشاف کر کے افغانوں کی ایک جو ہے خدمت کی ہے، سچائی بتائی ہے ان کو. بہرحال اگر یہ کسی ہندو سکھ نے کیا ہوتا تو آج ہر کسی نے جو ہے نا اس کو سہرانا تھا اور بڑی باتیں کرنی تھی. جی یہ دیکھیں اس کی تحقیق کتنی زبردست ہے کہ ہم افغانوں کو نہیں پتا اور وہ ایک ہندو لال رام یا رام داس نے اس نے کر دیا ہے. تو بہرحال یہ سوچ ہے ان کی، اللہ ہدایت دے. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فیکٹس کو جانا جائے، فیکٹس کو جانے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جناب. تو اس لیے جو چیز میں بیان کرتا ہوں وہ مکمل طور پہ تاریخ کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور جو تاریخ کے سچائیوں کو فراموش کر کے ہٹ درمی، ضد، تعصب کے منجدار میں پھنسے رہیں گے، وہ کبھی بھی اپنی قوم و ملت کی خدمت نہیں کر سکتے. حبیب اللہ کے قتل کے بعد جب اس کا بیٹا بادشاہ بنا افغانستان کا، تو اس نے ہندوستان میں کے جو جلا وطن لوگ تھے وہاں رہ رہے تھے افغانستان کے اندر، تو ان کو بلا کر کہا کہ بھئی میں تو وہی ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کا جو ہے وہ والی بنائیں گے، اس کو شہزادہ بنائیں گے، تو آئیں میرے ساتھ بات کریں کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں ادھر ہندوستان کے تو اس میں اسی معاہدے کو جو آپ نے میرے والد کے ساتھ کیا تھا اس کو مینٹین رکھیں. تو یہ تمام کوششیں جو تھیں وہ ہندوستان سے جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ ان کی کاوش تھی کہ افغانستان کی جنگ کا سبب، افغانستان ہندوستان کی جنگ کا سبب، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کو استقلال ملا. تو یہ تاریخی دستاویز ہیں، ان کو افغانستان تک کے اندر جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو اس لیے آج کے جو لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کو، وہ تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں تو ان کو اپنے بیانات کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی ہوگی، اپنے متعصبانہ رویے کی اوپر بہت شرمندگی ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جانے بغیر ہم کوئی بھی صحیح ڈائریکشن نہیں لے سکتے. تو آج کے وقت کی بہت ضرورت ہے کہ کم از کم ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو کم از کم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے ہمارے خطے کے لوگوں نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. افغانستان کو استقلال ملا اور اس کے بعد افغانستان اور انگریزوں کی دوستی ہو گئی، لیکن جو کچھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم و ستم انگریزوں نے کیا، جس میں ہندو سکھ بھی شامل تھے، وہ کہ انگریزوں نے ان کو بھی اس کا نشانہ بنایا جو آزادی چاہتے تھے انگریزوں سے. تو اس کا مختصر حال بھی میں بیان کروں گا آگے چل کر. تو یہ لوگوں کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس کا الزام کس پر دیں، اس کے پیچھے محرکات جاننے کے اسباب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کا اپنا سوچ ہے کہ یہ فیکٹس کو کس رخ میں دیکھیں. پھر
تو نوشتہ دیوار تو یہی ہے کہ جناب جب افغانستان کو آزادی مل گئی تو پھر انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ جو حکومت عبوری حکومت جو جلاوطنی میں بنائی گئی تھی اس کے ساتھ کیا کیسے بٹرے کیا، یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ وہ لوگ اس بندے کا دعویٰ ہے جو اس وقت افغانستان کی آزادی کی جنگ میں پیش تھا، یعنی ظفر حسن ایبک، اور جس کی خدمات جو ہیں وہ وہاں کے بادشاہ نے بھی مجبوری میں ہی صحیح قبول کی کہ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف، اس کا تو نام آ گیا نا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عبوری حکومت جو ہندوستان کی، اس نے ایک عرضی جو ہے وہ ایک بیانیہ جاری کیا تھا جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ عارضی حکومت موقدہ ہند نظارات داخلہ، عارضی حکومت ہند کی خبر رولٹ سیڈیشن کمپنی کی رپورٹ میں پڑھ چکے ہو۔ یہ حکومت اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہند میں موجودہ غاصب غدار ظالم حکومت کے عوض بہترین حکومت قائم ہو۔ تمہاری عارضی حکومت 4 سال سے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اس وقت جب تم نے ظالمانہ قانون کے نہ ماننے کا پکا ارادہ کر لیا، عین اسی زمانے میں حکومت موقدہ یعنی عبوری حکومت بھی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور حملہ آور فوجوں سے عبوری حکومت ہند نے معاہدہ کر لیا ہے، اس لیے اس سے مقابلہ کر کے اپنی حقیقی فوائد حاصل نہ کریں بلکہ انگریزوں کو ہر ممکنہ طریقے سے قتل کریں، انہیں آدمی اور روپے کی مدد نہ دیں، ریل اور تار خراب کرتے رہیں، حملہ آور فوج سے امن حاصل کر لیں اور ان کو رسد سامان سے مدد دے کر اعزازی صنعتیں حاصل کریں، حملہ آور فوج ہر ہندوستانی کو بلا تفریق نسل و مذہب امن دیتی ہے، ہر ایک ہندوستانی کی جان کی مال عزت محفوظ ہے، فقط وہی مارا جائے گا یا بے عزت ہوگا جو مقابلے میں یعنی جو افغان فوج کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ خدا ہمارے بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ عبید اللہ وزیر عبوری حکومت ہند، ظفر حسن سیکٹری حکومت موقدہ ہند۔ اب آپ خود دیکھیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان اعلانات میں افغانستان کا نام جان بوجھ کر نہیں لکھا گیا کیونکہ ابھی تک افغان حکومت نے باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا تھا اور انگریزوں کو اپنے ارادے سے بے خبر رکھنا چاہتی تھی، ان کو بھڑکا کر اپنی جنگی تدبیروں کو ناکام بنانا نہیں چاہتی تھی۔ افغانی حکومت اور قبلہ مولانا صاحب مرحوم کے درمیان یہ قرار پایا تھا کہ افغانی فوجیں سرحد کی طرف روانہ ہوں اور وہاں پہنچ کر مورچہ بندی کریں۔ اس عرصہ میں مولانا مرحوم ان اعلانات کو ہندوستان کے مسلمان لیڈروں کو بھیج کر ان کو افغانی فوجوں کے ارادوں سے خبردار کریں تاکہ ہندوستان میں کوئی شخص ان فوجیوں کا مقابلہ نہ کرے۔ یہ فوجیں جب بھی ہندوستانی مسلمانوں کو اس پیغام کے پہنچنے کے بارے میں کابل میں پوری خبر نہ آ جائے اس وقت تک انگریز پر حملہ نہ کریں۔ ان اعلانات کو خفیہ طور پر ہندوستان میں مختلف لوگوں کو بھیجنے کے لیے قبلہ مولانا صاحب مرحوم کے بھتیجے محمد علی اور اللہ نواز خان ہندوستان روانہ کیے گئے۔ یہ دونوں اپنے فرائض کو پوری طرح سے ادا کر کے تقریباً 1 مہینے کے بعد واپس کابل آ گئے۔
مگر جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ جلال آباد کے افغانی کمانڈر کی غلط کارروائی کی وجہ سے جنگ شروع ہو چکی تھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ افغانستان حکومت اور انگریزوں کے درمیان ایک پیس ڈیل کے لیے جو ہے وہ ہندوستان کے شمال میں ایک ہل سٹیشن منصوری اس جگہ کا انتخاب کیا گیا، اور افغانستان کی طرف سے جو اس وفد امن کانفرنس کے وفد کی جو قیادت تھی وہ سردار محمود بیگ ترزئی کے ہاتھ میں تھی، اور یہ شخص جو تھا یہ بادشاہ کا امان اللہ خان کا سسر تھا اور ایک فری میسن تھا۔ اس کے فری میسن ہونے پر اگرچہ فری میسن امیر حبیب اللہ خان بھی فری میسن تھا اور اس کا بیٹا امان اللہ خان یہ بھی فری میسن تھے، تو بہرحال یہ اس ظفر حسن ایبک کی کتاب کے صفحہ نمبر 203 پر اس نے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ سردار محمود بیگ ترزئی ہندوستان جا رہا تھا تو اس نے عبید اللہ سندھی سے ملاقات کی اور چند دیگر ہندوستانیوں سے، اور یہ کہا کہ آپ ان انقلابیوں کے نام رکا لکھ کے مجھے دے دیں، اور یہ میں جو ہندوستان سے انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو میں اگر ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے، مذاکرات میں ایک تو یہ ایک افغانی شرط یہ تھی کہ ان کو استقلال آزادی دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان میں ہوم رول قائم کیا جائے۔ تو جب اس نے عبید اللہ سندھی نے بہت سارے لوگوں کے نام خط لکھ کے تو محمود ترزئی صاحب کو دے دیے، تو آگے جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ان کے مذاکرات ختم ہو گئے افغانوں کے اور انگریزوں کے، اور افغانوں نے جشن منایا کہ ان کو آزادی مل گئی ہے، تو اسی دوران جن لوگوں کے نام اس نے خط لکھے تھے عبید اللہ سندھی نے، وہ سب کے سب حکومت ہند سے غداری کرنے اور اجنبی حکومتوں سے مل کر انگریزوں کے برخلاف سازش کرنے کا الزام ان پر لگا کر ان کو جیل کر دیا گیا۔ یہ جیل کیونکہ یہ بڑے لیڈر تھے، جن میں ان میں گرفتار ہونے والوں میں جو اہم شخصیات تھیں ان میں مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور سیف کچلو، اس قسم کے اور بہت سارے لوگ جو تھے، جس میں کچھ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، یہ سب کے سب گرفتار ہو گئے، اور یہ ان کو جو ہے وہ گرفتاری ہوئی، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اتنے نامور نہیں تھے، وہ انگریزوں نے ان کو پکڑ کر تو مختلف غداری کے الزام، قتل، ڈکیتی اور ٹیررزم کے الزام کے اندر ان کو موت بھی ہوئی۔ بہرحال یہاں مینشن صرف چند لوگوں کا ہے، لیکن اس میں ہندوستان کے اندر یہ جب ان کی پیس ڈیل ہو گئی اور افغان خوشی خوشی اپنے وطن کو چلے گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ وہ جو خط عبید اللہ سندھی نے سردار محمود ترزئی کو دیے تھے، وہ سارے خط اس نے انگریزوں کو دے دیے۔ اب بتاؤ انگریز کا بچہ کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ سنگا سو بھئی آصف وردک ستاسو خیال دے وایا وایا کرنا رشا۔ تو بالکل تاریخی سچائی یہی ہے کہ اگر افغانوں کو استقلال ملا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ افغانستان میں گئے، انہوں نے جا کے وہاں کی حکومت کو یہ چیز کے اوپر تیار کیا کہ وہ
ہمت کریں، انگریزوں کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کریں، ہندوستان کے لوگ بھی آپ کے ساتھ مدد کریں گے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے نہ صرف زبانی جمع خرچ بلکہ عملی طور پر جو کال دی تھی پنجاب میں کہ انگریزوں کی ریٹ کو چیلنج کرو، ان کے پولیس اسٹیشنوں پر حملے کرو، انگریز جہاں ملے ان کو قتل کرو، ان کے جو روڈز ہیں وہ بلاک کر دو، ان کے ریلوے لائن تباہ کر دو، ان کے چھاونیوں پر حملہ کرو. اور یہ ایسا ہوا، اتنی شدید نوعیت کی یہ بغاوت تھی کہ یہ انگریزوں کو اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ بمباری، ہوائی جہازوں سے بمباری کرنی پڑی. گجرانوالے کے قریب وہ ایک موب تھا جو حملہ کرنے جا رہا تھا چھاونی پر، تو انگریزوں نے پھر وہاں پر جہازوں سے بمباری کی اور اس کو جو ہے وہ منتشر کیا. یعنی بمب جو ہیں وہ پنجاب کے لوگ کھاتے رہے. کس کے لیے؟ کہ افغانستان کے لیے راستہ ہموار ہو، افغان فوج یہاں آئے اور ہم آزادی لے سکیں. ہندوستانیوں کو تو 30-40 سال بعد جا کے کہیں پاکستان بنا، اور یہ تو 1919 میں جو استقلال افغانوں کو ملا جس پر یہ بڑا جشن بھی مناتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بچہ سکا حبیب کلکانی نے مختصر لشکر لے کے افغانستان کی فوج کو شکست دے کے اور وہاں اپنی حکومت تیار کر لی. تو انگریز تو بڑی طاقت تھے، وہ تو آسانی سے کابل کیا دریا آمو تک جا سکتے تھے، لیکن ان کو روکا گیا صرف اس وجہ سے کہ پنجاب میں بد امنی تھی اور ان کی ساری توجہ پنجاب کی طرف فوکس تھی. لیکن آج بدقسمتی سے کوئی افغان جو ہے اس کو اون نہیں کرے گا. ایک طرف تو پنجاب کے نوجوان، ہائیلی ایجوکیٹڈ نوجوان، سکلڈ لوگ افغانستان کے اندر جا کر تو ان کو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کروانے کے بعد ایک گریٹر افغانستان کی صورت بن جائے گی. تو گریٹر افغانستان جو ہے وہ بھی ولی خان کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ بھی سردار داؤد کا آئیڈیا نہیں تھا. یہ تو 1919 میں جو ہے جو عبوری ہند حکومت جو تھی یہ اس کا آئیڈیا ہے. تو آج اسی کو جو ہے یہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. اور جو غفار خان بھی تو اس وقت جوان تھا، وہ کیوں نہیں افغانوں کی مدد، انگریزوں کے خلاف افغانوں کی مدد کے لیے لشکر میں شامل ہوا، یا اس کے خاندان کے لوگ. تو بات کیا ہے، بلکہ اگین وہی کہ جب یہ کابل گیا ہے 1920 میں، وہ جو ہجرت موومنٹ تھی کہ بھی یہاں سے ہجرت کر کے افغانستان کو چلا جائے، تو وہاں اس نے سوال کیا یہ عبوری حکومت ہند کے لوگوں کے ساتھ کہ تم بے وقوف ہو کہ تم نے افغانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم جو ہے آزادی لے کر تو افغانوں کا جو ہے وہ عبوری ایک بادشاہ بنا دیں گے دلی کے اندر، ہم ان کے ساتھ کیوں ملیں؟ ہندوستان جو ہے وہ تو زیادہ ترقی یافتہ ہے، زیادہ پیش رفت ہے، یہ تو غریب و فقیر ہیں افغان، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر وہ اس نے عبوری ہند حکومت جو تھی اس کی مخالفت کی، لیکن آج وہ افغانوں کا ہیرو بنا ہوا ہے. تو جو لوگ اپنی تاریخ سے ہی سبق نہیں سیکھتے وہ مستقبل کے لیے اپنے ملک کو کیا ورثے میں دے کر جائیں گے جناب؟ جھوٹ. تو جناب سچائیاں جو ہیں وہ بالکل اس کی آپ دیکھیں، ہندوستان افغانستان تو آزاد ہو گیا، جنگ بھی انہوں نے ختم کر لی، انہوں نے وہ تمام محمود طرزئی نے وہ ساری لسٹیں بھی ان کو فراہم کر دیں، جس کے بعد گرفتاری بھی ہندوستان کے لوگوں کی ہوئی اور ان کو سزائیں بھی سخت دی گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان وفادار اور انقلابیوں کے نام بھی افغانوں نے
اس ہندوستان کو دے دیے، جو بعد میں گرفتار ہو کر، جنگ کے بعد گرفتار ہو کر ان کو سزائے موت تک دے دی گئی۔ یہ جب لاہور میں ایک ڈنڈا فوج بنی تھی، تو اس ڈنڈا فورس نے جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اور افغانستان کی حمایت میں، اور وہ جلسہ کیا کرتے تھے، بازاروں میں جایا کرتے تھے، انارکلی بازار، رنگ محل، اور ادھر جتنے بھی لاہور کے اہم مقامات تھے وہاں جا کے لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ ہمارا بادشاہ برطانیہ کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا بادشاہ افغانستان کا امان اللہ خان ہے۔ اس کے بینر اور اس کے تصویریں اٹھا کے تو جو ہے یہ جلسے کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس ڈنڈے تھے، بندوقیں نہیں تھی، لیکن یہ ڈنڈے ہاتھ میں رکھ کے تو یہ پریڈ کیا کرتے تھے اور چیلنج کیا کرتے تھے کہ بھئی ہم انگریزوں سے آزادی لیں گے، اور افغانستان کے بادشاہ کی حمایت میں نعرے لگایا کرتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں، یہ ایک مومنٹم تیار ہو رہا تھا، لیکن یہ ساری لسٹیں انہوں نے اس کو فراہم کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے ان لسٹوں کی بنیاد کے اوپر کم از کم 400 لوگوں سے لے کے 500 تک کو سزائے موت دی گئی، ہینگنگ کر کے۔ اب آپ بتائیں انگریز کا بچہ کون ہے؟ جن ناموں میں ایک نام جو ہے، جو نام دیے گئے افغان یا انگریزوں کو جو نام دیے گئے، ایک سکھ بھی تھا جس کا نام تھا بلونت سنگھ، تو وہ اس نے اپنا ایک آزادی کا جو ہے وہ لشکر تیار کیا ہوا تھا، جس میں ہندو، سکھ، مسلمان یہ تینوں شامل تھے۔ تو وہ اس گروپ کا جو تھا اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس گروپ نے 300 سے لے کے 400-500 تک انگریزوں کو ڈھونڈ کر ان کو کیا کہتے ہیں ہٹ اینڈ رن کر کے ان کو مار کے، تو وہ موسٹ وانٹڈ تھا، تو اس کو جناب گرفتار ہوا وہ بھی، اور بعد میں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو وہ ایک ہیرو تھا مقامی لوگوں کے لیے، بلکہ وہ اپنے جلسے جو کیا کرتا تھا وہ بادشاہی مسجد کے پاس جا کے، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے تھے اور اس کو جناب ہیرو کا ویلکم دیتے تھے کہ اس نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی ہے، اور افغان فوج جب آئے گی تو پھر ہم اپنا پورا وہ کر لیں گے، آزادی مکمل کر لیں گے۔ اس کو ایک کیا کہتے ہیں پوسٹر بوائے کی حیثیت تھی کہ ریولوشنری ہے، تو وہ اس کے گلے میں جو ہے وہ لوگ ہار ڈالتے تھے، اس کی طویل عمر کے لیے جو ہے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل جارڈن جو بڑا مشہور ظالم آدمی تھا، وہ اسی جو لسٹ بنی تھی اس کے اندر کم از کم 20-25 لوگوں کو اس نے اریسٹ کر کے تو کیا کہتے ہیں وہ پھانسیاں لگا دی۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یعنی ساری قربانیاں جو ہیں یہاں اس خطے کے لوگوں نے دیں، اور اسی طرح سے جو بہت سارے اور جو انقلاب پسند تھے، جو ایک گروپ تھے، مختلف گروپ ہوتے تھے، مختلف گروپوں کے ذریعے کام کرتے تھے۔ کسی کا کام ہوتا تھا کہ ٹرین کی جو پٹریاں ہیں اس کو اکھاڑ دیں، کوئی پولیس اسٹیشن پر حملے کر کے انگریزوں کو مارتا تھا، کوئی اسلحہ اکٹھا کر کے تو اپنے لوگوں میں کرتے تھے کہ وہ آزاد ہند کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور پھر اس میں وہ یہ تھے کہ افغانستان سے فوج آ جائی یا کل آئی تو ہم سب مل کے تو پھر ان کو، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ انگریزوں کو اس پوزیشن میں نہیں چھوڑا کہ وہ افغانستان کے اوپر مکمل توجہ دے کے اور وہاں ان کو جو شکست دے کے افغانستان پر قبضہ کر لیں۔ اس لیے وہ جلد از جلد اس کی امان اللہ خان کی
پیشکش پر، امن سیز فائر پر وہ ایگری ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ان کو استقلال ملا. تو اس استقلال میں بے شمار، جس کا میں آگے بھی چل کے مزید تفصیل سے بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے پنجاب کے اندر اور سینٹرل انڈیا کے اندر قربانیاں دیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر افغانستان آزاد ہوا. آج افغان مانے نہ مانے، لیکن سچائیاں یہی ہیں. اگر میری بات پر یقین نہیں تو پھر آئے کوئی ان کا تاریخ دان اس کی کتاب کو چیلنج کرے، جو ظاہر ہے یہ نہیں کر سکتے. اس نے وہ فرنٹ کے اوپر تھا اس جنگ کے اندر، وہ نادر شاہ کے ساتھ اس کا رائٹ ہینڈ بن کے، اور اس نے بڑے اہم بہادری کے ساتھ، اس کے علاوہ اس کا تو نام ہے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب سے اور پشاور سے اور بہت سارے جگہوں سے وہاں مسلمان گئے، اور انہوں نے جا کے ان کی مدد کی. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی آج جو ہے اس کا نام لیوا نہیں ہے. خیر یہ تو 100 سال پرانی تاریخ ہے. آج 80 کی دہائی میں جتنے یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کیا کبھی کسی افغان نے اس کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے ہیں؟ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ساری اس باتوں کے علاوہ جو ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کسی سے نفرت کرنی چاہیے، بلکہ جو ان لوگوں کے، جو افغانوں کے جو تنقید ہے، جو ان کے الزامات ہیں، ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے. ہمیں سچائی کے اوپر رہ کر تو چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ تعصب کی اینک لگا کر ہر چیز پاکستان پاکستان پاکستان، پنجابی پاکستان. یہ کیا ہے؟ اگر پنجاب کے لوگ وہاں عبد الرحمن کے وقت سے نہ جاتے اور وہ رضاکارانہ طور پر گئے ہیں وہاں پر، شاید پھر آج تک کوئی پختہ سڑک بھی نہ بنی ہوتی. تو ان لوگوں نے وہاں ایجوکیشن جا کر لوگوں کو دی ہے، ان لوگوں نے جا کے وہاں میڈیسن میں ان کے لیے کام کیا ہے، فری ڈاکٹر جاتے تھے یہاں سے. یہ ساری چیزیں بھول گئے. اور بہت ساری چیزیں وہاں، ایک جرمن انجینئر کمپنی آئی، انہوں نے وہاں بجلی کا لگایا، لیکن انہوں نے وہ کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، وہ آدھا کام چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر یہاں سے ہندوستان کے مسلمان انجینئرز وہ گئے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے وہاں بجلی کے کارخانے پیدا کیے اور ساری چیزیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس قدر نفرت اچھی چیز نہیں ہوتی، اور اس قدر زیادہ بہتان لگانے. اگر کسی نے برائی بھی کی ہے تو اس کی اچھائی بھی یاد رکھو. ہم نے پتہ نہیں کون سی برائی کیا کی ہے ان کے ساتھ، لیکن اگر کوئی ہو بھی گئی ہو، اگر کوئی ہو، اول تو نہیں ہوئی، آئی نو دیٹ. اگر کچھ ہو بھی گیا ہوا ہے تو کم از کم یہ بھی تو سوچے نا کہ انہوں نے ہماری کتنی فیورز کی ہوئی ہیں. کیا کچھ نہیں کیا، وہ اپنے خون دیا ہوا ہے ہماری آزادی کے لیے. لیکن وہ ساری چیزیں ایک طرف بھول کے تو یقیناً اور یقیناً یہ غلط لوگ جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں، وہ غلط چیزوں کو تشریح کرتے ہیں، جو اپنی قوم کے ساتھ یہ غداری کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور پنجاب ایک ایسا خطہ ہے جہاں مطلب وہ بہادر قومیں پشتونوں کی جو آئیں اور انہوں نے درانی، لودھی، سوری، صافی، خاکوانی اور بہت ساری جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے وہاں جو جن کے اوپر تاریخ ناز کرتی ہے، وہ واپس تو افغانستان گئے نہیں، وہ تو پنجاب کے شہری بن کے رہ گئے. تو آج اگر افغان اٹھ کے تو انہی لوگوں کو انگریز کا بچہ کہیں تو وہ کس کو انگریز کا بچہ کہہ رہے ہیں؟ ان بہادر سپوتوں کو جنہوں نے احمد عبدالی کے ساتھ جو آ کے جنہوں نے راجپوتوں کو شکست دی، یہ کیا، اور مطلب بہت ساری فتوحات کی. وہ بہت بڑے لوگ تھے، کوئی شک نہیں. لیکن
وہ لوگ ان کی جو بہادر سپاہ تھی وہ تو سیٹل ہی وہاں ہو گئے. اور آج اگر کوئی منظور پشتین ہے یا کوئی ولی خان ہے یا اس کا بیٹا ہے یا کوئی افراسیاب خٹک ہے، یہ لوگ متعصب ہیں. متعصب جو ہیں وہ کسی معاشرے اور کسی بھی قبیلے کے لیے ناسور ہوتے ہیں. تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس کو تو یہ نہ جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو پھر یہ زبان پہ نہیں لاتے. تو بالکل ہمارے جو بہادر پشتون آفریدی ہیں، مومند ہیں، اور بہت ساری قومیں جو ہیں یہ یہاں رہ رہی ہیں صدیوں سے، اور انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے قابل فخر پشتون پنجابی کے طور پر رہے ہیں. ترقیاں بھی کی ہیں اور آگے بھی ان کی نسلیں ہیں. لیکن یہ جو نیا روٹین، یہ جو نئی یہ چیزیں شروع کر چکے ہوئے ہیں، یہ یقیناً شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے پشتونوں نے ہی پشتون ویلیوز کو آج تک، ایک عظیم پشتون ویلیوز کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ قومی تعصب سے باہر نکلے. میں نے تو ایک چھوٹی سی ایک یہ ویڈیو بنائی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں الزامات لگانے میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہے اس کو ایک منٹ میں وہ نظر انداز کر کے تو وہ لگے ہوتے ہیں. اور لبرل وغیرہ بھی جو قادیانی ہوتے ہیں وہ بھی ان کی وہ ٹولکی تے روڑا بن کے تو ان کے غلط چیزوں کو کرتے ہیں. تو بالکل ہمیں یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد، میسیج صرف یہ ہے کہ افغانوں کو بتایا جائے کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے بدترین دشمن ہیں، خدا کی قسم ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو ہے آج تک افغانستان انگریزوں کے سے بھی آزاد ہوا اور روسیوں سے بھی آزاد ہوا. تو اس لیے اگر جھوٹ کے سہارے آپ یہ ساری چیزیں کرتے جائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے پھر ہیرو جو ہیں وہ آصف وردک جیسے جھوٹے آدمی ہوں گے. اور کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری دعا ہونی چاہیے کہ افغانستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان یہ ایک ہوں اور ایک دوسرے کے بازو بنے. یہی ایک طریقہ ہے سروائیول کا، ورنہ ڈیوائیڈ ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے جائیں گے اور جھوٹے الزامات، تو بالکل اور بالکل اس میں کسی کا فائدہ نہیں. امیر عبد الرحمن کے وقت سے ہی افغانستان کے اندر ہندوستان سے بے شمار دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کو لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں یہ کافی زیادہ اس کا فروغ ہوا. اور یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 1919 کی جو جنگ تھی انگریزوں اور افغانوں کے مابین، اس میں وہاں کے روایتی نقشبندی مجددی سلسلے کے حضرت شور بازار کا ایک بھائی تھا جس نے ایک لشکر کو تشکیل دیا تھا، اور اس لشکر میں افغانستان کے علاوہ پنجاب کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین، نقشبندی مجاہدین جو ہیں وہ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ یہاں ہجرت کر کے گئے تھے، پاکستان یا ہندوستان سے، لاہور سے اور دوسرے علاقوں سے، پشاور سے، یہ وہ. تو وہ جس میں بہت میرے اپنے نانا کے والد اور ان کے کزنز جو تھے وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے. اور جب وہاں جنگ یہ ختم ہو گئی تو پھر یہ واپس ہندوستان آئے. ان کا جو میرے نانے کا ایک کزن تھا، کیونکہ وہ وانٹڈ لسٹ میں تھا تو انگریز اس کی جان کے پیچھے تھے، تو لہذا وہ وہاں سے مصر یا شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو پھر وہ ہندوستان کبھی واپس نہیں آئے. اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن کیونکہ تاریخ کی جو
اس کو حقائق کے اوپر بہت کام ہوا ہے ہمارے خطے میں، جو وقت کی بہت ضرورت ہے. تو یہ ایک پازیٹیو میسیج ہونا چاہیے افغان بھائیوں کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ جن لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دشمن ہیں ہمارے، اصل میں تاریخ جو ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے. تو عقل مندی اور اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ فیکٹس کے اوپر جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے، نہ کہ اپنے آزاد خیالی کا شکار ہو کر کسی کو قومی تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ تذلیل کی جائے. یہ بہتر نہیں ہے. ایسے جیسے بہت زیادہ تذلیل کرتے ہیں، جیسے آصف وردک، جاہل آدمی، بوڑھا آدمی، اور یہ کیا حضور پاک کو اپنا چہرہ دکھائے گا کہ وہ امت کے اتحاد کے لیے اس نے کوئی بات کی، یا کہ وہ صرف اور صرف اپنی پشتونیت اور پشتون بھی تو اصل پشتونیت تو ہم ادھر ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف ہے، ڈیورن لینڈ کے اس طرف ہے. تعداد میں بھی یہ پشتون زیادہ ہیں، ہر فیلڈ میں یہ جو ہے دوسرے افغان پشتونوں سے پیش رفت ہیں. یہاں بہت بہت بڑے پشتون بہادر لوگ گزرے ہیں، پوئٹ گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، سپورٹس مین ہیں، اور جنہوں نے دنیا بھر میں نام پیدا کیا ہے اور پشتون قوم کا سر بلند کیا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں افغانستان جہاں حکومت ہی پشتونوں کی رہی ہے، آپ کمپیئر کریں کہ کون سے طرف کے پشتونوں نے پشتون روایات کو زندہ رکھا ہے، پشتون کی غیرت جو دنیا میں مثال دی جاتی ہے اس کا آپ موازنہ کر لیں. تو بہرحال سارے تعصب کو چھوڑ کے فیکٹس کے اوپر بات کریں تو زیادہ اچھا ہے. میں بارہا یہی بیان کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میں نے کچھ ثبوت دیے ہیں اور کچھ اور بھی انشاءاللہ ایک دو اور ویڈیوز بھی بناؤں گا. بہت سارے فیکٹس جو بھی میں نے نہیں بتائے وہ بھی میں سامنے لاؤں گا.